وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 27. آج کا موضوع، کیا ہم خواہشات نفس کے پیروکار ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم. خدا چاہتا ہے کہ اپنی آیتیں تم سے کھول کھول کر بیان فرمائے اور تم کو اگلے لوگوں کے طریقے بتائے اور تم پر مہربانی کرے، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے. السلام علیکم. سورہ نساء آیت نمبر 28. یرید اللہ ان یخفف عنکم. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ تم پر تخفیف کرے، بوجھ ہلکا کرے. وخلق الانسان ضعیفا، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. یہ آیت نمبر 27 سے ہے آج کا سبق. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ واللہ یرید ان یتوب علیکم. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر رحمت کے ساتھ متوجہ ہو جائے. ویرید الذین یتبعون الشہوات، اور جو لوگ چاہتے ہیں وہ لوگ کہ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم راہ راست سے بہت دور ہٹ جاؤ. اللہ اکبر. سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے. بات ہو رہی ہے کہ یہ احکامات، اس کی توجیہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یہ احکامات کی ضرورت کیا ہے اور یہ کتنے سخت ہیں. تو بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ انسان کا مقصود ظاہر نہیں بلکہ باطن ہے، دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے، اور ظاہر نہیں بلکہ اللہ ہے. اللہ مقصود ہے ہمارا. اب ظاہر ہے کہ یعنی یہ اللہ اور یعنی انسان کو اللہ سے ملنا ہے. اس انسان کی انتہا رب ہے اس کا. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ. اب یہ دنیا اس لیے ہے کہ دنیا میں یہ تیاری کرے رب کی ملاقات کی. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ رب کی مرضی سے زندگی گزارے. یہ ایک بنیادی بات ہے. اگر آپ اس کو نوٹ کر لیں اور اس کو ذہن نشین کر لیں تو میرے خیال سے بہت سی سوالات جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. انسان کمزوری اگر دکھاتا ہے تو وہ بندگی میں دکھاتا ہے. انسان اگر کمزوری دکھاتا ہے تو وہ خواہشات نفس کی پیروی میں دکھاتا ہے. یعنی خواہشات نفس یعنی نفسانی اس کی جو خواہشات ہیں تو وہ اس پہ حاوی ہیں. ابتدا میں تو یہی ہے کہ انسان پہ نفس امارہ غالب ہوتا ہے.
لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ اسے لائٹ دکھاتا ہے، نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے رسول کے ذریعے، تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ خواہشات نفسانی کی پیروی میں میرا بہت زیادہ نقصان ہے، اور اس کو یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اصل میری کامیابی یہ ہے کہ میں اللہ کی مرضی سے زندگی گزاروں، نہ کہ اپنی خواہشات نفس کی بنا۔ یہ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو وہ بنیادی باتیں بتا رہا ہوں کہ اس کو معلوم کر کے آپ کے ذہن میں بہت سی الجھنیں جو ہیں دور ہو جائیں گی، اگر آپ الجھنیں دور کرنا چاہتے ہیں۔ اور بہرحال آیت نمبر 27 جو ہم نے پڑھی ہے، اس میں مضمون یہ ہے کہ یہ میں نے گزشتہ سبق میں بھی کہا تھا کہ انسان کے سامنے زندگی گزارنے کے لیے دو راستے ہوتے ہیں جب یہ عاقل اور بالغ ہو جاتا ہے۔ ایک تو خواہشات نفسانی کا راستہ ہے، یہاں ہے نا یرید الذین یتبعون الشہوات، جو خواہشات کی پیچھے لگے ہوئے ہیں، جو مزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیں خواہشات کیا ہیں، آپ کو میں نے بتایا ہے، قرآن کی وہ آیت میں آپ کو اکثر سناتے رہتا ہوں کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ، مزین کر دی گئی ہے، اچھی دکھا دی گئی ہے لوگوں کو محبت شہوات کی، مزے۔ اب مزے جو ہیں یہ انسان ڈھونڈتا رہتا ہے، یہ آپ کو معلوم ہے، من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ، مزے تو یہ یا مزوں کے اسباب ڈھونڈتا رہتا ہے، مزے یا مزوں کے اسباب، کہ اسباب ہوں، جیسے کہ مال و دولت کو آپ نے سمجھا ہوا ہے کہ اس سے ہم مزوں کے اسباب مہیا ہو جائیں گے، گھر بنا لیں گے، اچھا کھائیں گے، اچھا پہنیں گے، اچھا پئیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ دیکھیں، ایک بات اگر آپ نوٹ کرنا چاہتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ میرے یہاں بیٹھنے کا مقصد اور کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں حقیقت بیان کروں اور آپ حقیقت کو سمجھ لیں، اصل کو سمجھ لیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ یعنی ہمارے ساتھ اصل مسئلہ ہمارے ساتھ یہ لگا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چند روزہ زندگی ہمیں عنایت فرمائی ہے ایک نہایت عظیم الشان مقصد کے لیے، یا ایک عظیم الشان مقام دینے کے لیے، یا مرتبہ دینے کے لیے ہمیں یہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھجوایا ہے۔ اور وہ مرتبہ آپ کو میں نے کہا ہے کہ رب کی ملاقات ہے، رب کا دیدار ہے اور قرب الہی ہے۔ اچھا، اب یہ یعنی اس کا حاصل کرنا، یعنی اس مرتبے کو حاصل کر لینا یا اس کے لیے تیاری کر لینا، یہ بہت آسان اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں، اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں، تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ یعنی نفس کی مخالفت کریں، یتبعون شہوات کی پیروی نہ کریں۔ اگر آپ شہوات کی پیروی میں لگ گئے تو راہ راست سے بہت دور ہٹ جائیں گے۔ یعنی طاغوتی قوتیں کیا ہیں؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ طاغوتی قوتیں اس میں سب سے بڑی آپ کی نفس و شیطان ہے جو آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ پھر باہر جو قوتیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، طاغوتی قوتیں ہمارے اندر بھی ہیں اور باہر بھی ہیں۔ یہ طاغوتی قوتیں الذین یتبعون الشہوات، کہ تم راہ راست سے بہت دور ہٹ جاؤ، لیکن اس میں ہماری ناکامی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور یہ بات بھی میں عرض کر دوں نہایت آہستگی سے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت سی رکاوٹیں لگی رہتی ہیں۔ سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ یہ ظاہر ہے۔ اب یہاں تو تذکرہ ہو رہا ہے یعنی خانگی اور معاشرتی معاملات کا، وراثت کے ہیں، طلاق کے معاملات ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور یہی معاملات جو ہیں، یعنی اگر انسان حقیقت پسند نہ ہو تو یہی معاملات اس کو لے ڈوبتے ہیں، انہیں میں وہ الجھا رہتا ہے۔ اسی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ جا کہ اس جہاں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، مکان اور بھی ہیں، زماں اور بھی ہیں۔ تو اگر اسی میں
یعنی دیکھیں یہ ہمارے ساتھ، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، وہ شاید آپ نے نوٹ نہیں کیا میرا جملہ، میں آپ سے یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انسان جب آتا ہے تو بہت سی رکاوٹیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، اور رکاوٹیں جو ہیں یہ زحمت نہیں ہوتی، نعمت ہوتی ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ رکاوٹ کے بغیر جو ہے، یعنی رکاوٹ سے ہی آپ کا آگے کا سفر طے ہوگا۔ آپ جب زمین پر چلتے ہیں تو آگے کیسے بڑھتے ہیں؟ زمین کو آپ پیچھے دھکیلتے ہیں، اس پہ پاؤں رکھتے ہیں زمین پر، اور اس کو زور سے پیچھے دھکیلتے ہیں، تو جتنا زور سے آپ اس کو پیچھے دھکیلیں گے، اتنا زور سے، اتنے ہی تیزی سے آپ آگے بڑھیں گے۔ دوڑ ہے نا، آپ آہستہ چلنا، پیدل چلنا، تیز چلنا یا دوڑنا، یہ ساری رفتار کی قسمیں ہیں۔ اصل میں دیکھیں اس میں ایک بات آپ نوٹ کر لیں کہ یہ اسباب و ذرائع جو ہیں، اس میں ہم آہستہ بھی چل سکتے ہیں، اور پیدل بھی چل سکتے ہیں، تیز بھی چل سکتے ہیں، اور دوڑ بھی سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ آپ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف، سابقوا إِلَى مَغْفِرَةٍ، ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ۔ لیکن ہمارے ساتھ، میں آج 2020 کی بات کر رہا ہوں، اپریل کا مہینہ ہے، 16 تاریخ ہے آج، تو ہمارے ساتھ آج یہ مسئلہ ہے کہ ہم، ایک تو ہمارا مقصود اللہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس کے ساتھ یعنی سارے مسائل تو اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کی یعنی آگے جانے میں جو اصل رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا رخ جو ہے وہ غیر اللہ کی طرف ہے، آپ خواہشات نفس کے پابند ہیں یا اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ اللہ تو آپ کی منزل نہیں ہے، تو اللہ کی رضاؤں کی آپ کو کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اور یہ تو دیکھیں اس میں کوئی خاص مجھے دلائل دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آج جس طریقے سے ہم خواہشات نفس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ نفسانی خواہشات ہی ہم پوری کرنا چاہتے ہیں اپنی، جو بھی ہو آپ کی نفسانی خواہش، ضروری تو نہیں ہے کہ سیکسی ہو، نہیں، پیسے کی بھی خواہش ہے، وہ بھی نفسانی خواہش ہے، گھر کی بھی، آپ اعلیٰ گھر ہے، آپ ایک گھر میں رہ رہے ہیں، اس میں گزارا ہو رہا ہے، آپ ایک اعلیٰ ترین گھر بنانا چاہتے ہیں، یا آپ کی کمائی ہو رہی ہے، گزارا ہو رہا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں بہت پیسے چاہیے مجھے، اور اسی یعنی زیادہ کی جو طلب ہے، اس نے ہمیں غفلت میں ڈال دیا ہے، اور یہاں تک کہ ہم مقبروں تک پہنچ جاتے ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تو دیکھیں یہ بات غلط ہے، میں آپ کو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارا، یہاں تو میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ اللہ ہماری منزل ہے، اور اللہ کی طرف ہم نے یا پیدل چلنا ہے، یا تیز چلنا ہے، یا دوڑنا ہے، آہستہ چلنا، تیز چلنا، اور یا دوڑنا۔ تو ہمارا تو معاملہ یعنی معاملہ ہی بالکل الٹ ہے۔ آج کل کے جن لوگوں کے ہجوم میں میں اور آپ رہ رہے، ان لوگوں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ان کا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف نہ ہے، نہ یہ کرنا چاہتے ہیں۔ بہت زیادہ مجھے مشکل نظر آ رہا ہے ان حالات میں، یعنی اگر معلوم بھی ہو جائے لوگوں کو، میرا اپنا یہ تجربہ ہے، لیکن وہ خالص اللہ کے ہونا نہیں چاہتے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، میری تو اور بھی محبتیں ہیں، میں نے تو رخ دنیا کی طرف کیا ہوا ہے، اور میں رخ دنیا سے پھیرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ زبان سے تو نہیں کہتے، عملی طور پہ ان کے اعمال پھر ایسے ہو جاتے ہیں کہ حق بات سننے کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے حال پہ رہنے دو، ہمیں نہ چھیڑو۔ تو پھر دین میں تو زبردستی نہیں ہے صاحبو، دین میں تو اللہ تعالیٰ نے زبردستی نہیں رکھی، یہ تو سارا معاملہ جو ہے وہ شوق کا ہے۔ من احب لقاء اللہ احب لقاءہ، ومن کرہ لقاء اللہ کرہ لقاءہ۔ جو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرما لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
اور جو ناگوار سمجھتا ہے اللہ کی ملاقات کو، اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناگوار، اللہ کو کیا ضرورت ہے، وہ تو اللہ ہے، اس کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے، ہم محتاج ہیں۔ نہ بنایا اللہ کو منزل، نہ بنایا تو آپ کو جہنم میں ہمیشہ کے لیے جانا ہوگا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ پڑھتے رہنا آپ کلمے، نمازیں اور روزے وغیرہ، آپ کی منزل ہی اللہ، آپ کی نیت ہی خراب ہو گئی ہے، آپ کی نیت دنیا ہو گئی ہے، اللہ پر آپ کا ایمان ہی نہیں ہے کہ وہ میری منزل ہے، نہ آپ ایمان ایسا لانا چاہتے ہیں کہ آپ بالکل ہی اللہ کے ہو جائیں، ایسا تو آپ چاہتے بھی نہیں ہیں، تو پھر اللہ کو تو آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ من جعل الہموم ہمم واحدا ہم آخرتہ کفی اللہ لجمیع ہمومہ، جس نے اپنی تمام فکروں کو مٹا کر یکجا کر کے ایک فکر بنا لیا، اللہ تعالیٰ اس کی تمام فکروں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ومن تشبع بہ الہموم لا یبالی اللہ بأی واد ہلک، اور جس پہ اس کی غم پراگندہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کو یہ پرواہ نہیں ہے، لا یبالی اللہ بأی واد ہلک، کہ کس گھڑے میں جا کے وہ گرتا ہے، کس خواہش کے گھڑے میں جا کے وہ گرتا ہے۔ اور ایسے تو بہت سے اولاد کا گڑھا ہے، بیوی کا گڑھا ہے، شوہر کا گڑھا ہے، اب یہ سب مطلب آپ کو مشغول رکھنے کے لیے، یعنی آپ کی یہ توجہ اپنی طرف مبذول کر لیتے ہیں، مال، اولاد، بیوی، شوہر وغیرہ، یہ آپ اسی کے ہو جاتے ہیں پھر کہ بھئی یہ تو میرا بچہ ہے، آپ کا بچہ نہیں ہے، یہی بچہ آپ کے قیامت کے دن آپ سے بھاگے گا، آپ کے کسی کام پہ نہیں آئے گا۔ دنیا میں شاید دونے والے آپ کو روٹی کی وہ دے دے، لیکن آخرت میں آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہاری رشتہ داریاں اور تمہاری اولاد قیامت کے دن تمہارے کسی کام بھی نہیں آئیں گے، کسی کام بھی نہیں آئیں گے۔ ویسے ہی آپ نے اپنے آپ کو پاگل کیا ہوا ہے دنیا کے پیچھے، دنیا والوں کے پیچھے، آپ اپنی فکر کریں۔ قو انفسکم و اہلیکم نار، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو۔ بہرحال یہ آیت میں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ کی تو رحمت ہے، اللہ تعالیٰ تو سراسری رحمت ہے۔ غضب غضب تب ہوگا جب آپ رحمت کے طالب نہ ہوں، اللہ کا آپ پر غضب تب ہوگا جب آپ اس کی رحمت سے دور بھاگیں گے۔ دین اسلام اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ شریعت، پابندی اس کی، رسول کی پیروی، دین اسلام میں مکمل داخل ہو جانا، یہ سراسر رحمت ہے آپ کے لیے، اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں، فائدہ ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، نہ دنیا کا نقصان ہے، دنیا کا فائدہ پہلے ہے آپ کو، پھر آخرت کا فائدہ بعد میں ہے، کیونکہ حال میں آپ جی رہے ہیں، آپ کا حال کا فائدہ ہے۔ اور یہ میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو جو احسن الخالقین ہے وہ فرما رہا ہے کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو لوگ نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خیر، اور آخرت کا اجر تو بہت ہی اچھا ہے۔ تو بہرحال دیکھیں، بے وقوف بننے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو غلط فہمی میں نہ ڈالیں، دھوکے میں نہ آئیں دنیا کے، اور دھوکے باز جو ہے اس کی باتوں میں بھی نہ آئیں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ الا من تاب و آمن و عمل صالحا، یہ شرائط ہے، پہلے آپ نے متوجہ ہونا ہے اللہ کی طرف، کیونکہ جب تک آپ متوجہ نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف، توبہ نہیں کریں گے، اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے اطاعت سے، بندگی سے، تو تب تک اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر متوجہ نہیں ہو سکتی۔ یہ قانون خدا بندی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں اچھی طرح۔
رحمت الہی کے اگر آپ طلبگار ہیں تو آپ کو رجوع کرنا ہوگا اللہ کی بندگی کی طرف، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہوگا، رسول کی پیروی کرنی ہوگی، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے۔ یہاں ایک بات، یعنی جو آیت نمبر 27 ہے، ایک بات اس میں نوٹ کر لیں، قف ہے نا، کھڑے ہو جائیں، واللہ یرید ان یتوب علیکم، بس خلاص بات۔ اللہ کی چاہت کیا ہے؟ ہمارے دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے اس کے لیے ہمیں اللہ کی رحمت درکار ہے۔ بغیر رحمت کے ہم اللہ تعالیٰ کے راستے پر سفر نہیں کر سکتے، لیکن اس کے لیے پھر شرط ہے بندگی کی۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت بہت قریب ہے جو مخلص ہے۔ اگر آپ مخلص ہیں، اور ظاہر ہے کہ مخلص ہیں، تو پھر تو آپ کے اعمال سے ظاہر ہوگا کہ آپ میں اخلاص ہے۔ تو پھر وہ آیت بھی ہے نا کہ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی بندگی کرو اور دین اس کے لیے خالص کر لو۔ دین یعنی طرز زندگی، یعنی زندگی اگر آپ گزارنا، زندگی کا گزارنا جو ہے A to Z، تو اگر آپ نے ایسا کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مخلص ہیں۔ اگر آپ مخلص ہو گئے تو آپ یقین جانیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہو چکی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسا معاملہ ہے نا کہ دھوپ ہے تو جو چیز ہو اس کی دھوپ میں کسی چیز کا سایہ ضرور ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دھوپ ہو اور ایک جسم ہو، ایک چیز ہو اور اس کا سایہ نہ ہو۔ بندگی ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو یا آپ پہ اللہ کی رحمت نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ بندگی کی روش آپ اختیار کر لیں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع شروع کر دیں، تو اللہ کی رحمت لازمی ہے۔ بس یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہونا چاہتا ہے۔ دیکھیں یہ چاہت ہے نا اللہ کی، واللہ یرید، چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم پر اپنی رحمت کے ساتھ، اے دعوی ایمان کرنے والو، تم پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں بکھیرنا چاہتا ہے، لیکن اگر تم خواہشات نفس کے پیچھے چل پڑے تو پھر بہت دور کی گمراہی میں راہ راست جا پڑو گے، یعنی سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ تمیلو میلاً عظیما۔ آپ سن رہے ہیں نا کہ میں اس کا ترجمہ کیا کر رہا ہوں؟ یہ پوری آیت کا میں اپنے الفاظ میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ اے دعوی ایمان کرنے والو، یہ اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، واللہ یرید ان یتوب۔ اب یہ دیکھیں براہ راست خطاب اہل ایمان سے ہے، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں سے ہے، آگے پیچھے مضمون جو ہے وہ ایمان والے مخاطب ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو میں تو چاہتا ہوں کہ تم پہ اپنی رحمتیں برساؤں اور ہر وقت تم میری رحمت میں ہو، لیکن اگر تم نے میری بندگی سے ناطہ توڑ لیا اور نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے اور اپنی مرضی سے تم فیصلے کرنے لگے زندگی میں، تو تم میرے راستے سے بہت دور چلے جاؤ گے۔ تو ایسا نہ کرو، اللہ تعالیٰ فرمایا ایسا نہ کرو، ایسا کرنے میں تمہارا ہی نقصان ہے۔ اللہ تو غنی عن العالمین ہے، بادشاہ ہے وہ۔ تو بہرحال دیکھیں جو گزشتہ آیت ہم نے پڑھی تھی اس میں کیا مضمون تھا؟ واللہ یرید ان یتوب علیکم۔
اچھا، اب اس میں ایک مزے کی بات تھوڑا سا نوٹ کر لیں، تھوڑا سا وقت رہ گیا، میں ایک نقطے کی طرف آپ کو، یہ 3 آیاتیں ہم نے پڑھی ہیں، 3 آیاتیں، اور تینوں میں اللہ تعالیٰ کی چاہت کا تذکرہ ہے. یرید اللہ، ٹھیک ہے، یرید اللہ آیت نمبر 26 میں، اور آیت نمبر 27 میں واللہ یرید، پھر آیت نمبر 28 میں یرید اللہ. اتنی چاہتیں، اتنی چاہت سے اللہ تعالیٰ آپ کی طرف متوجہ ہے، پھر بھی آپ اللہ کی چاہتوں کا جواب نہ دیں، اس کی محبت کا آپ جواب نہ دیں. دیکھیں، محبت کا جواب محبت سے ہوتا ہے، یہ بات آپ عام طور پہ نوٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھے تو تم سے محبت ہے. ہمارا دیکھیں دنیا میں وجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا نتیجہ ہے. فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، سبحان اللہ، میں نے چاہا کہ میں پہچان لیا جاؤں، لوگ میرے قریب آ جائیں، میری ملاقات کریں، مجھے دیکھ لیں، تو بس میں نے مخلوق پیدا کی. تو بہرحال یہ 3 آیاتوں میں آپ دیکھیں، یرید اللہ آیت نمبر 25 میں، یرید اللہ آیت نمبر 26 میں، واللہ یرید آیت نمبر 27 میں، آیت نمبر 27 میں واللہ یرید آیت نمبر 28 میں یرید اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی چاہتیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اب دیکھیں، چاہت ہے اللہ تعالیٰ کی لیکن زبردستی نہیں ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں. اب اس کا مطلب یہ سارا شوق کا معاملہ ہے. آخری بات جو میں کر رہا ہوں یہی ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ شوق کا ہے. اللہ چاہتا ہے اور آپ نہیں چاہتے تو کام نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد چھوڑ دیا ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، میں نے انسان کو راستہ تو بتا دیا ہے، لیکن اب اس کی مرضی ہے کہ یہ اس راستے پر چلے یا نہ چلے. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ یرید ان یتوب علیکم وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. ترجمہ سنا دیں. واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر اپنی رحمت سے متوجہ ہو. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. اور جو لوگ خواہشات نفس کے تابع ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے بہت دور ہٹ جاؤ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما. اور خدا تو چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کرے، اور جو لوگ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے رستے سے بھٹک کر دور جا پڑو. سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.